سوال یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان کا جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو توقعات دیکھیں نا، بہت کچھ اب بڑھ گیا ہے میز کے اوپر. ایک طرف سعودیز کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. ابھی یو اے ای کے سربراہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. ادھر سعودی اور یو اے ای یمن کے اندر آمنے سامنے ہیں، ان کی بن نہیں رہی اس کے اوپر. وہ مختلف فیکشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیبیا میں اب ہم نے کہا جی ہم آپ کو $4 بلین کے ہتھیار دے دیں گے، جو فیکشن وہاں پہ دوسرا فیکشن ہے جس کو یو اے ای بیک کر رہا ہے. اور ان سارے معاملات میں جو ہے وہ اب پاکستان ایک طرح سے، اور پھر ابھی آئی ایس ایف کا غزہ، کیونکہ آج آپ نے ہارٹس میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ آرٹیکل لکھا ہے. ویل ڈن. اینڈ اچھی بات ہے کہ آپ ملک سے باہر ہیں، کیونکہ میں ایک ینگ جرنلسٹ کو جانتا ہوں، وہ ہارٹس میں لکھ رہا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے نا سختی کی گئی. اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں یہ آرٹیکلز لکھ رہے ہو وغیرہ وغیرہ. اسے میرے خیال سے لکھنا ہی بند کر دیا وہاں پہ، جو پاکستان میں ہے. تو بہرحال دیکھیں وہ جو ہاں ہیرٹس میں جس نے لکھا تھا نا کور، ہاں خلدون شاہد نے، جی تو اس وقت تو ان کے مزاج کے مطابق لکھا تھا. اچھا اوکے. کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ آپ کی فوج میں، دیکھیں مشرف کے زمانے سے سوال اٹھائے جاتے تھے، ایک نیریٹو ایسا ایسا بلڈ ہو رہا تھا، بلڈ کیا جا رہا تھا. دیکھو جی یہ پی ایل او، یہ پیلسٹینینز کشمیر میں تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے، انڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم کیوں دیں ان کا ساتھ. تو ہاں وہ نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا. اور اس بالکل. میں مجھے یاد ہے کہ یہ میرا کوئی دوسرا تیسرا آرٹیکل ہے ہیرٹس میں، تو اس نے بڑا جوش و خروش سے تب لکھا تھا آرٹیکل ہیرٹس میں، آرگیوئنگ کہ جی بالکل پاکستان تیار کھڑا ہے، پاکستان کی فوج تیار کھڑی ہے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کرنے کے لیے، ہوں جس پہ تب بھی میں نے لکھا تھا کہ جناب پاسبل نہیں ہے، بالکل. یہ تو مشکل ہوگا. ہاں اور میرے اس کا بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب انٹرنلی آئیڈیولوجیکلی اینڈ بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے غزہ میں ڈپلوائے کرنا. غزہ میں مطلب کہ آپ نیتن یاہو کو تو ٹرمپ صاحب قابو کر نہیں سکتے، تو وہ بھی گارنٹی نہیں ہے. اور لوگوں کی، پاکستانیوں کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اگر پاکستان بفرض محال پاکستانی فوج غزہ میں ڈپلوائے ہوتی ہے تو وہ is to bring peace to the Palestinians. جی The جی focus cannot be on Israel. میرا آرگومنٹ اس آرٹیکل میں یہ ہے، the focus بالکل. آئی cannot ایگری. be on Israel, the بالکل focus has to be on Palestinians. ایبسولوٹلی. اور اس میں نے اور چیزیں بھی مینشن کی کہ بھائی ہمارے تو 2019 میں 4 سٹار نے بڑی اپولپٹک اسپیچ بھی کی ہوئی ہے کہ پاکستان سے خراسان سے جو فورسز جائیں گی اور آخری یہود و ہنود کے ساتھ جنگیں لڑیں گی. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے جنرل صاحب کے لیے ڈپلوائے کرنا. اور جنرل صاحب جا کے اگر بات کریں گے تو بات بھی یہی کریں گے کہ جناب حماس کو ہم ڈی ویپنائز ہم نہیں کر رہے، ہم صرف پیس بلڈنگ کے لیے جا رہے ہیں وغیرہ بالکل وغیرہ. اچھا بالکل. آپ نے بات کی نا، اس طرف آتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں اس وقت ٹرمپ دلچسپ آدمی دیٹ وے نہیں ہے. ان کی پالیسیز کی وجہ سے مڈل ایسٹ ایک دلچسپ ریجن ہے، اور اس میں 3 پاور سینٹرز ہیں. ایک طرف قطر ہے، ایک طرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، تیسری طرف سعودی عربیہ، محمد بن سلمان. اب جو دوحہ ہے یعنی کہ قطر، اس کا جو کمیونیکیشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای دلچسپ ہیں کیونکہ یو اے ای کے جو حکمران ہیں انہوں نے پہلے ایک طرح سے انکریج کیا، انہوں نے وہ مینٹور کیا محمد بن سلمان کو. محمد بن سلمان کا بھی قد جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ بٹوین یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ از اے بگر اکانومی اینڈ اے بگر پالیٹی. اور ایم بی ایس وہ والے رسک نہیں لے سکتے جو کہ یو اے ای لے سکتا ہے. دیکھیں یو اے ای میں 75% تو ایکسپیٹ پاپولیشن ہے، ڈائسپورا ہے.
اپنی پاپولیشن ان کی کم ہے، سعودی عربیہ میں پاپولیشن ان کی بہت زیادہ ہے، اب ان کی اپنی، وہ والے رسک لے نہیں سکتے. بے شک آپ نے کلب کھول دیے، سینمے کھول دیے، شراب بھی آپ نے جو ہے کھول دی ایکسپیٹس کے لیے، جی جی نان کسینوز. نان مسلم ایکسپیٹس کے لیے. جی 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 جی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک 70-75 سال سے ایک طریقے سے جو ان کا کلچر ہے، شریعہ آج بھی ان کا آپریٹو لا ہے. سو دیٹس ٹرو. اس کو چینج کرنے کے لیے، اور بات یہ ہے کہ اب بھی مکہ مدینہ میں جو جمعے کی اسپیشلی خطبہ ہوتا ہے، اس میں فلسطین کا ذکر ہوتا ہے. تو رائٹ. لوگوں کے مائنڈ تبدیل کرنا مشکل ہے. یو اے ای کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان دونوں کی بھی آپس میں ٹکر ہے. آپ لیبیا کی، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان دونوں کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ بہت ہی پرابلمیٹک اور کمپلیکس ریجن ہے، آسان نہیں ہے. یہ آپس میں ان کی ٹینشنز بہت ہیں. مثلاً آپ تو لیبیا کا ابھی چھوڑیں، اس پہ آتی ہوں. جو ریسنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یمن کا مسئلہ پڑ رہا ہے، اور جی. یمن میں یو اے ای جو ہے وہ اس ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ اپوزٹ گروپ کو سعودی عربیہ کر رہا ہے، اور وہاں ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹائے ہے، رائٹ. پرابلمیٹک. اچھا، اب اوکے. آپ نے سوڈان میں $1 بلین کے آپ نے سوڈان کے ساتھ بھی ویپنز کی ڈیل کی. وہ پرو مسلم بردرہڈ گروپ ہے جو کہ سعودیہ کے بھی ساتھ ہے. لیبیا میں آپ نے اینٹی مسلم بردرہڈ گروپ جو کہ یو اے ای جس کے ساتھ ہے، اور یو اے ای جو ہے اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے، ان کی پارٹنرشپ ہے. آپ نے ان کو پرووائڈ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویپنز پرووائڈ کرنا از اوکے، لیکن ویپنز ہے، ٹریننگ ہے، اور ان کے آپس کے مسائل جو ہیں اس میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ آپ خود نہ اس میں پھنس جائیں، اسپیشلی جب آپ کے دماغ میں کوئی اس قسم کا فطور ہو کہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں، آپ نے انڈیا سے لڑائی کی، ان کو منہ توڑ کر جواب دیا، بہت اچھے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں ہم تو ہر جگہ بڑا ڈیسائسولی کر سکتے ہیں، اور ہر جگہ آپ مامے چاچے بن جائیں گے نا، تو آپ پھنس جائیں گے. اینڈ مڈل ایسٹ ایک وہ کنواں ہے جس میں آپ ایک دفعہ گر گئے نا، آپ کے بڑے مسائل ہوں گے. سو یو ہیو ٹو بی کوشس. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ یو اے ای کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیں گے، اور تو ان کو آپ نیوٹرلائز کر سکیں گے، یہ تمام ملک وہ ہیں جو کہ پیسے اور انویسٹمنٹ ان کے لیے پرائمری ہے، ان ساری رائل فیملیز کے لیے یہ پیسے بنانا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ کی لاجک سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. وہ سب آئل سے ڈائیورٹ کر کے سعودی عربیہ ایک پیرل اکانومی جو ہے کہ اپنی ڈپینڈنس آئل پہ کم کرنا چاہتا ہے. یو اے ای بھی آلریڈی اس ٹریک پہ چلا ہوا ہے. سو ان کے لیے نہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور اس میں یہ ہے جو خدشہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو استعمال کر لیں زیادہ، بجائے اس کے کہ آپ ان کو استعمال کر سکیں.